السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 92 سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور کون زیادہ ظالم ہے اس شخص سے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ او قال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء، یا وہ کہتا ہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے حالانکہ اس کی طرف کچھ بھی وحی نہیں کیا گیا۔ ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ، اور وہ شخص جو کہتا ہے کہ میں بھی عنقریب نازل کروں گا جس طرح اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اللہ تعالیٰ ان تینوں قسم کے مجرموں کے لیے یہ اعلان کر رہے ہیں، فرمایا اور کاش کہ تو دیکھے جب ظالم فی غمرات الموت، موت کی بے ہوشیوں میں ہوں گے، والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور فرشتے پھیلائے ہوئے ہوں گے اپنے ہاتھوں کو، اخرجوا انفسکم، وہ کہیں گے کہ نکالو اپنی جانیں، الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، آج تم بدلہ دیے جاؤ گے رسوائی والے اور ذلت والے عذاب کا، بما کنتم، اس وجہ سے کہ تم اللہ پر ایسی باتیں کہتے تھے غیر الحق، جو ناحق تھیں، وَكُنْتُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم اللہ کی آیتوں سے تکبر کیا کرتے تھے۔ اس آیت سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے یا وہ یہ کہتے ہیں کہ بشر پر کوئی وحی نہیں اتر سکتی، ان لوگوں نے در حقیقت اللہ کو پہچانا ہی نہیں، یعنی یہ لوگ اللہ کے نزدیک مجرم ہیں، گناہ گار ہیں اور سزا کے حقدار ہیں۔ اور ان سے بھی بڑے ظالم وہ تین قسم کے لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ہے۔ پہلا وہ شخص جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے، یعنی من گھڑت مسائل بنا کر اللہ کی طرف منسوب کر دیتا ہے کہ قرآن مجید میں یہ حکم ہے، حدیث میں یہ حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتا ہے، اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس کو چاہیے کہ وہ سمجھ لے کہ اس نے جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے کی یہ سزا ہے تو اللہ پر جھوٹ باندھنے کی تو پھر اس سے بھی بڑی سزا ہے، یعنی جہنم کا اس سے بھی شدید ترین عذاب ہے اس کے لیے۔ تو یعنی مسائل کو بیان کرنے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ یہود و نصارہ نے اپنی کتابوں کی آیات کو بدلا، احکامات کو بدلا، اپنی مرضی کے احکامات اس میں داخل کر دیے۔ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے مسلمان ایسا نہیں کر سکتے، اور جو کمزور ایمان والے لوگ ہیں یعنی وہ شاید مسلمان تو اس چیز کو سوچتے نہیں ہوں گے، لیکن جو غیر مسلم ہیں ان کی بھی کوششیں ناکام ہیں کہ انہوں نے بھی جب بھی کوشش کی ہے کہ قرآن کے اندر کوئی تبدیلی پیدا کر دیں، لیکن وہ نہیں کر سکتے۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھنے کی ایک صورت تو یہ ہوگی کہ لفظی تحریف کر دی جائے، الفاظ کو بدل دیا جائے، جس طرح یہود و نصارہ نے آیات کو بدل دیا۔ اور ایک اللہ پہ جھوٹ باندھنے کی صورت یہ ہے کہ آیات تو مسلمانوں نے نہیں بدلی اور نہیں بدل سکتے، لیکن اس کی تفسیر بدل دی، اس کا مفہوم بدل دیا۔ جس طرح قرآن مجید میں کئی مقامات پر بہت سے احکامات ایسے آتے ہیں جن کو لوگ اپنی مرضی میں ڈھال لیتے ہیں۔ مثلاً قرآن مجید میں یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو انما انا بشر مثلکم، کہ بے شک میں تمہاری طرح کا آدمی ہوں، یعنی میں صرف انسان ہوں۔ انما یہ کلمہ حصر ہے،
کہ میں صرف انسان ہوں تمہاری ہی طرح کا۔ تو بعض لوگ اس کا ترجمہ انا کا علیحدہ کرتے ہیں اور ماں کا علیحدہ، حالانکہ یہ دونوں علیحدہ نہیں ہیں، انما یہ اکٹھا ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انا کا معنی بے شک، ماں کا معنی نہیں، بے شک میں نہیں ہوں انسان تمہاری طرح کا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی ترجمے میں اور اس کی تفسیر میں قرآن مجید کی وضاحت میں تحریف کرنا، بدل دینا، یہ بھی اسی طرح ہی گناہ ہے جس طرح آیات کو بدلنا گناہ ہے۔ تو فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، پھر اپنی من مرضی کے سارے پروگرام، یہ سالانہ پروگرام، ماہانہ پروگرام، ہفتہ وار پروگرام بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن سے ثابت ہیں۔ سادہ لو انسان نہ قرآن پڑھے ہوئے ہیں، نہ جانتے ہیں، تو وہ اپنی ساری کمائی انہی کاموں پہ خرچ کرتے جا رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ انسان اپنی مرضی کی بات بنائے اور کہے کہ اللہ نے ایسا کہا ہے، اس کے رسول نے ایسا کہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ دوسرے نمبر پر فرمایا او قال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء، کہ وہ شخص یہ کہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے حالانکہ اس کی طرف وحی نہیں کی گئی۔ یعنی جس طرح مسلمہ کذاب تھا نبی علیہ السلام کے زمانے میں، اور بھی کئی اس طرح کے لوگ تھے، یا آپ نے فرمایا کہ 30 کے قریب ایسے لوگ آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، یعنی وسیع پیمانے پہ۔ چھوٹے موٹے علاقائی تو ہوتے ہیں نا، یہ انٹرنیشنل طور پر کہ 30 کے قریب ایسے کذاب آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ تو فرمایا کہ یہ بہت بڑے ظالم ہیں، اللہ کے نزدیک یہ سب سے بڑے مجرم ہیں۔ تیسرے نمبر پر وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ وہ کہے کہ میں بھی اس طرح کا قرآن بنا سکتا ہوں جس طرح کا اللہ نے بنایا۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی مشرکین اس طرح کے دعوے کرتے تھے، اور بعد میں بھی قیامت تک اس طرح کے دعوے تو ہوتے ہی رہیں گے، لیکن ایسا ہو نہیں سکے گا۔ تو یہ 3 قسم کے لوگ یہ بہت بڑے مجرم ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں، اور فرمایا کہ ان کی حالت وہ دیکھنے والی ہوگی جب ان کے اوپر موت طاری ہوتی ہے اور فرشتے ان کو مار رہے ہوتے ہیں، اور یہ اپنی جان اپنے جسم کے اندر چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی جان نکلنے نہیں دیتے، تو فرشتے ان کو مار مار کے ان کی جان نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اخرجوا انفسکم، کہ اپنی جانوں کو نکالو۔ ایک ان کا عذاب، یعنی ان 3 قسم کے مجرموں کے لیے 3 قسم کے عذاب ہی یہاں ذکر کیے گئے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ سب سے بڑے مجرم ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ موت کے وقت ان کو فرشتے مارتے ہیں۔ تیسری بات یہ فرمائی کہ فرشتے کہتے ہیں الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، کہ آج کے دن تم ذلت اور رسوائی والا عذاب دیے جاؤ گے۔ یعنی ان کے لیے صرف عذاب ہی نہیں، عذاب کے ساتھ ساتھ ذلت اور رسوائی بھی ہوگی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ تم اللہ پر ناحق باتیں کہتے رہے، اور تم اللہ کی آیتوں کو قبول کرنے سے تکبر کرتے رہے، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور اللہ کے احکامات کو چھوٹا سمجھ کر ان کو رد کر دیا اور ان کو ماننے کی کوشش ہی نہ کی۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، آج کی دن وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا، البتہ تحقیق آئے ہو تم ہمارے پاس فرادا اکیلے ہی، کما خلقناکم اول مرہ، جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور تم چھوڑ آئے ہو ما خَوَّلْنَاكُمْ، جو ہم نے تمہیں دوست دیے تھے اپنی پشت پیچھے، یعنی تمہاری وہ فورسز کہاں ہیں، وہ گنڈے جو پال رکھے تھے وہ کہاں ہیں، وہ تمہارے ہم نوا جو تمہارے کندھے سے کندھا ملا کر گناہ کرتے تھے، آج بتاؤ کہ وہ کہاں ہیں۔ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور ہم نہیں دیکھتے تمہارے ساتھ تمہاری سفارش کرنے والوں کو، الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ، جن کے بارے میں تم یہ گمان کرتے تھے کہ وہ تمہارے ہر معاملے میں شریک ہیں، تمہارے ساتھی ہیں، یعنی ساتھی ہیں تو پھر اب تمہارے ساتھ آتے اور تمہیں چھڑا لیتے، لیکن ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، البتہ تحقیق کٹ گئے
تمہارے آپس کے تعلقات، وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور تم سے وہ چیز گم ہو گئی جس کے بارے میں تم گمان کرتے تھے، یعنی دنیا میں جو تمہاری سوچ تھی، جو اکڑ تھی، جو غرور تھا، اپنی طاقت کے اوپر تکبر تھا، فخر تھا، وہ سب کہاں گیا؟ سب چیزیں ختم ہو گئیں، کسی چیز کا بھی وہاں وجود نہیں ہوگا، اور مجرم اکیلا ہی اپنے جرم کی سزا برداشت کرے گا۔ اعاذنا اللہ من، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ ان اللہ فالق الحب والنوى، بے شک اللہ تعالیٰ پھاڑنے والا ہے دانے کو اور گٹھلی کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی طاقت صرف انسانوں کے پیدا کرنے تک ہی نہیں ہے، بلکہ اس کی قدرت ہر جگہ سے ٹپک رہی ہے، کہ دیکھو کہ کس طرح وہ گٹھلی کو پھاڑتا ہے، اور گٹھلی تو پھر کچھ بڑی ہوتی ہے، دانے کو دیکھو کہ کتنا باریک دانہ، رائی کا دانہ دیکھیں کتنا باریک ہوتا ہے، ایسی باریک چیزوں کو بھی، باریک دانوں کو بھی اللہ پھاڑتا ہے اور ان میں سے انگوریاں نکالتا ہے۔ یخرج الحی من المیت، نکالتا ہے زندہ کو مردہ میں سے، ومخرج المیت من الحی، اور وہ نکالنے والا ہے مردہ کو زندہ میں سے، یعنی جس طرح درخت اور پودے زندہ ہوتے ہیں لیکن ان کے جو بیج ہیں، جو دانہ ان کے اوپر لگتا ہے وہ مردہ ہوتا ہے، ایسے ہی گٹھلی مردہ ہے اور ان میں سے جو پودا نکلتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے۔ انڈا بے جان ہے لیکن چوزا جاندار ہے، مرغی جاندار ہے لیکن چوزا بے جان ہے، یہ سب اسی کی قدرت ہے، اسی نے یہ سب نظام بنایا ہے اور وہی چلا رہا ہے۔ ذالکم اللہ فانا تؤفکون، یہ ہے تمہارا اللہ، بس تم کیسے جھوٹ باندھتے ہو؟ یعنی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے اندر یہ خوبیاں بیان کرتے ہو کہ فلاں پیدا کرتا ہے، فلاں بیٹے دیتا ہے، فلاں بیٹیاں دیتا ہے، نہیں، کوئی بھی کچھ نہیں دے سکتا، یہ سب چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں۔ فالق الاصباح، پھاڑنے والا ہے وہ صبح کو، یعنی یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اتنے وسیع پیمانے پر پھیلے ہوئے اندھیرے سے روشنی کا نکال دینا، یہ اللہ ہی کی قدرت ہے۔ پھر وقت مقرر پر کبھی تاخیر، کبھی تقدیم، کوئی ایسی بات نہیں، کبھی روشنی تھوڑی، کبھی زیادہ، کوئی ایسی بات نہیں، دن ایک ہی طرح کا چڑھتا ہے، رات ایک ہی طرح کی آ جاتی ہے۔ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، اور اس نے رات کو سکون کے لیے بنایا، یعنی ہر چیز سکون پکڑتی ہے، پودے، درخت، جانور، ہر چیز رات کو آرام کرتی ہے۔ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، سورج اور چاند یہ اندازے سے چلتے ہیں، یعنی ان کو حساب پر لگا دیا، کہ ایک تو ان کے گھٹنے اور بڑھنے سے ہم اپنا حساب دیکھتے ہیں، دوسرا یعنی ان کے مدار مقرر ہیں اور وہ اس سے آگے پیچھے نہیں ہوتے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ ہے غالب علم رکھنے والے کا اندازہ، یعنی کیا کمال اندازہ ہے کہ کروڑوں سال سے سورج اور چاند یہ اپنے مدار پر چل رہے ہیں اور زمین کو یہ ٹھنڈک اور گرمی پہنچا رہے ہیں، اور اس میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آیا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جو جس نے تمہارے لیے تارے بنائے تاکہ تم راہ معلوم کرو، فی ظلمات البر والبحر، خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں، یعنی تاروں کو پیدا کرنا۔ ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا کہ ان کا مقصد آسمان کی زینت ہے، اور فرمایا کہ یہ جنات اور شیاطین کو رد کرنے کا کام دیتے ہیں، اور یہاں فرمایا کہ یہ صحراؤں میں اور سمندروں میں راستہ بتاتے ہیں، یعنی یہ سب ہی تاروں کے فوائد ہیں۔ پھر تاروں سے صرف رستے ہی نہیں، رات کے پہلے اور پچھلے پہر کا بھی پتہ چلتا ہے، اور پھر موسم کے حساب سے تاروں کی گردش میں بھی فرق آ جاتا ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، تحقیق ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات کو علم رکھنے والی قوم کے لیے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک ہی جان سے، فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، بس اس نے ٹھہرنے کی جگہ مقرر کی اور سپرد ہونے کی جگہ۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، تحقیق ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات کو
سمجھنے والی قوم کے لیے، یعنی یہ مسلسل یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل ہیں کہ اس نے تمہیں ایک جان سیدنا آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو نطفے کی شکل میں باپ کی پشت میں محفوظ کر دیا، پھر اس کو مادر رحم میں ٹھہرایا، پھر اس کو پالا اور اس کو مکمل کیا، پھر اس کو دنیا کے اوپر پیدا کیا، پھر اس کو بڑھا دیا اور وہ کڑیل جوان بن جاتا ہے، پھر جوانی کے بعد ضعف اور کمزوری اور بڑھاپا آ جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں یہ اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہیں کہ پوری دنیا کے انسانوں کی تخلیق اور ان کا انجام ایک ہی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، یہ پانچویں بہت بڑی دلیل اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کی دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ وہ ذات انزل من السماء ماء، جس نے آسمان سے پانی اتارا، فاخرجنا به نبات كل شيء، بس ہم نے نکالی اس کے ساتھ انگوریاں ہر چیز کی، فاخرجنا منه خضرا، بس ہم اس میں سے یعنی ان خشک بیجوں سے اور گٹھلیوں میں سے اور خشک زمین کو پھاڑ کر اس میں سے فاخرجنا منه خضرا، ہم اس میں سے سبزہ نکالتے ہیں، نخرج منہ حبا متراکبا، اور ہم اس میں سے تہ بتہ دانے نکالتے ہیں، یعنی جس طرح چھلی کے دانے، انار کے دانے، کنوں کی جو پھانک ہوتی ہے اس کی سریاں، اور اس طرح کی یعنی بے شمار چیزیں کہ جن کو اس طریقے سے سیٹ کرنا انسان کی طاقت سے باہر ہے، انسان کی عقل سے باہر، اور کمال ہے اللہ کی قدرت کہ وہ ان چیزوں کو کس طرح سے پیدا کرتا ہے۔ کہ انار کے دانوں کو دیکھو کہ کس طرح ہر دانہ دوسرے دانے سے جدا ہے، لیموں کے اندر پیدا ہونے والی سریاں، کنو، مالٹا، ان تمام چیزوں کے اندر پیدا ہونے والی سریاں اور باقی تمام پھل یہ اس کی قدرت کا شاہکار ہیں۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور کھجوروں کے شگوفوں سے خوشے ہیں لٹکنے والے۔ طلع کہتے ہیں اس ڈوڈی اور پھول کو جس کے اوپر گچھا لگتا ہے، تو پھر یہ گچھے دانیہ اللہ نے اتنے قریب کر دیے کہ ان کا توڑنا اور کاٹنا آسان بنا دیا۔ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ، اور باغات انگوروں کے اور زیتون، یعنی ہر پھل اپنی ایک خاصیت رکھتا ہے اور اس کا یعنی ہر پھل میں اللہ کی قدرت کا کمال نظر آتا ہے۔ انگور میں دیکھو اس کی مٹھاس میں دیکھو، زیتون کے فوائد دیکھو، والرمان اور انار کو دیکھو، مشتبہا وغیر متشابہ، ملتے جلتے اور نہ ملتے جلتے، یعنی کبھی پھلوں کے پتے ملتے ہیں درختوں کے، پھل مختلف ہیں، کبھی پھلوں کی شکل ایک ہے، ذائقے مختلف ہیں، کبھی ذائقے بھی مختلف ہیں، شکلیں بھی مختلف ہیں، تاثیر ایک ہے، کبھی یہ ہے کہ بعض پھلوں کا ذائقہ بعض پھلوں کے ساتھ ملتا ہے، کمال قدرت ہے اس کی، اور ہر چیز میں ایک نیا ہی مزہ ہے۔ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعی، دیکھو اس کے پھل کی طرف جب وہ پھل لاتا ہے، وینعیہ، اور جب وہ پک جاتا ہے، یعنی آم کو دیکھیں کہ چھوٹا سا آم انتہائی کڑوا، پھر بڑا ہوتا ہے اس میں کھٹاس پیدا ہو جاتی ہے، اس کا ایک اپنا ہی ذائقہ ہے، اس کا رنگ سبز ہوتا ہے، پھر وہ کس طرح وہ بالکل پیلے رنگ کا ہو جاتا ہے، اور اس میں مٹھاس اس طرح ہے کہ جس طرح خود اس کے اندر بھری ہوئی ہے۔ کمال ہے اس کی قدرت۔ پھلوں کو کاٹ کے دیکھو، پھلوں کے رنگ دیکھو کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک ہی رنگ کی زمین میں سے مختلف قسم کے پھلوں کو پیدا کر دکھایا۔ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں تمہارے لیے ایمان لانے والی قوم کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں، یعنی ہر پھل اس کی قدرت کا شاہکار ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، اور انہوں نے بنائے اللہ کے لیے جنوں میں سے شریک، یعنی کمال ہے انسان کی بیوقوفی اور اس کی بے عقلی کہ کبھی وہ جنوں کو شریک بناتا ہے۔ وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا، وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور انہوں نے گھڑ لیے ہیں اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بغیر علم کے۔
سبحانہ و تعالی عما یصفون، پاک ہے اللہ تعالیٰ اور بلند ہے اس چیز سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ یعنی یہ جنات یہ اللہ کے شریک کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کو تو خود اللہ نے پیدا کیا، یہ تو قیامت کے دن صف در صف خود مجرموں کی طرح اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اور اللہ کو بیٹے بیٹیوں کی کیا ضرورت؟ وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ غائب نہیں، اس کو نیند نہیں، اس کو بیماری نہیں، اسے موت نہیں، وہ ان تمام کمزوریوں سے اعلیٰ اور بلند ہے۔ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ، جو بھی انسان اللہ کے لیے ایسی چیزیں بناتا ہے اللہ تعالیٰ ان سب سے بلند و بالا ہے۔ تو انسانوں کو سمجھانے کے لیے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو بہترین طریقے سے بیان کیا۔ اگر ایک عقل مند انسان ان آیات کو غور سے پڑھے تو اللہ کی پہچان کے لیے اسے یہی آیات کافی ہیں۔ جائے کہ اللہ نے قرآن مجید میں بے شمار طریقوں سے اپنی توحید کا ذکر کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے معبود کو پہچانیں اور اس کی قدر و قیمت جانیں اور اس کے احکامات پر عمل کر کے اس کی قیمتی جنت کو ہم حاصل کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔